بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے گزشتہ بیان میں خلاصۃ النو حصہ اول کے 3 اسباق اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ تمرینوں کے حل کے ساتھ پڑھے اور بہت کچھ سیکھنے کا ملا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم رفتہ رفتہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سبق شروع کریں گے، سبق نمبر 4 ہے، اور سبق نمبر 4 شروع کریں گے ہم تو سبق نمبر 4 یہ جو شروع ہوگا، یہ سبق نمبر 4 سبق نمبر الدرس الرابع کے نام سے ہے، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ مذکر اور مؤنث کا بیان عام طور پر ہم اسے کہیں گے میل فیمیل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اردو ہندی میں نر اور مادہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو مذکر یعنی مذکر مرد نہیں بلکہ نر کو کہیں گے، چاہے وہ نر چاہے انسانوں میں ہو کہ جانوروں میں ہو، اور مؤنث کو بھی اسی طرح کہیں گے، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے جانوروں میں ہو۔ تو مذکر اور مؤنث کا بیان، جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، یعنی جس اسم میں اگر مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو، تانیث کی کوئی علامت نہ ہو تو اسے مذکر کہتے ہیں، یعنی نر کہتے ہیں۔ جیسے غلامن، تو غلامن میں تانیث کی علامتیں آپ کو بیان کریں گے آگے چل کے کہ کون کون سی علامتیں تانیث کو پہچاننے کی، اور مذکر میں کوئی علامت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے صرف طور پر صرف تعریف پر ہی بیان کر کے مثال کے ذریعے چھوڑ دیں گے۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلامن، تو غلامن میں کوئی بھی علامت نہیں ہے تانیث کی، مراد بچہ غلام، تو یہاں یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأتن اور ظلمتن، تو امرأتن کے جو آخر میں تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اور ظلمتن کے آخر میں بھی جو تا ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ تو امرأتن عورت اور ظلمتن مانے تاریکی۔ تو اب اتنی دونوں کی تعریف ہو گئی کہ جس اسم میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، اور جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک دوسری مثال دیکھیں ہم، ناقتن اونٹنی، اور مذکر میں دیکھیں ہم فرسن گھوڑا۔ تو میں نے بیان کیا نا، تو ان کے مذکر کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جانور میں جو مذکر کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو مذکر کے زمرے میں شامل کریں گے، اور جو مؤنث کے نام سے جانے جاتے ہیں اسے مؤنث میں شامل کریں گے۔ تو ناقتن یہ مؤنث میں شامل ہو جائے گا۔ اب یہاں سے چونکہ مذکر کی کوئی علامت، مذکر کی صرف کیا ہے، اس میں علامت تانیث نہ مذکر ہی ہوگا، تو لہذا اب جو مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے پہچاننے کے لیے علامتیں، اس لیے اس کا ذکر بیان فرما رہے ہیں۔ تانیث کی علامات، تو تانیث کی 3 علامتیں ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بیان کر دیا کہ اس طرح سے اگر یہ لفظ آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ نمبر 1 گولتا، گولتا کہاں آئے گی، لاسٹ میں آئے گی، تو گولتا کو یہ بھی آپ پہچان لیں کہ گولتا کہاں آئے گی، لاسٹ میں آئے گی، اور لاسٹ میں جہاں بھی گولتا ہے تو آپ اس کو پہچان کے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ لیکن آگے چل کے استثناء بھی کریں گے اس کا کہ گولتا ہو، ضروری نہیں کہ ہر گولتا ہو جو اس کے آخر میں وہ مؤنث ہی ہو۔ تو پہلے بیان کر رہے ہیں گولتا اگر ہے، عام طور پہ یہی قاعدہ ہے کہ گولتا ہو تو وہ مؤنث ہوگا، جیسے بقرتن، بقرتن کے آخر میں جو تا ہے یہ گولتا ہے، یہ مؤنث پر دلالت کر رہی ہے، گائے، تو یہ گائے پہ دلالت کر رہی ہے، گائے مؤنث ہے، لہذا یہ مؤنث کی ایک علامت ہوئی۔ دوسری ہے الف مقصورہ، الف مقصورہ جیسے بشرا، بشرا کے آخر میں جو الف ہے، الف مقصورہ، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، لہذا صغرا، کبرا، بشرا، یہ سب کیا ہوں گے، اس طرح سے کوئی بھی اس وزن پر جو بھی الفاظ آ جائیں گے وہ سب مؤنث میں شمار ہوں گے، اور الف مقصورہ یہ دوسری علامت ہوگی مؤنث کی۔ تیسری ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ، ان دونوں کے ہر ایک کی تعریف کریں گے آگے چل کے، بیان کریں گے کہ کون الف مقصورہ ہوتا ہے اور کون الف ممدودہ ہوتا ہے۔ تو الف ممدودہ یہ صفراء، حمراء ہے نہیں، تو اس طرح سے جو بھی آئیں گے وہ کیا ہوں گے، سوداء ہے نہیں، زرقاء، یہ سب کیا ہوں گے،
یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہوں گے؟ مؤنث میں شمار ہوں گے، اور یہ الف ممدودہ ہے ان کے آخر میں، تو اس طرح سے یہ مؤنث ہوں گے۔ تو اس طرح سے مؤنث کی 3 علامتیں ہوئیں، گولتا کا ہونا، الف مکسورہ کا ہونا، اور الف ممدودہ کا ہونا۔ فائدہ، اب یہاں سے تعریف بیان فرما رہے ہیں دونوں کی۔ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے مثال میں دیکھا، یہاں مثال دیکھیں، صغرا، صغرا کے آخر میں الف مکسورہ ہے اور حمزہ نہیں ہے اس کے بعد، تو یہاں پر اس کے بعد صرف الف مکسور، الف کے بعد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو اسے کہیں گے الف مکسورہ۔ اور دوسری مثال جو حمراؤ کی دیکھ رہے ہیں آپ، حمراؤ، تو یہاں پر حمراؤ میں الف کے بعد حمزہ ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے ممدودہ کہتے ہیں، تو یہ مثال ہوگی الف ممدودہ کی۔ اس طرح سے یہ عام طور پر مؤنث کی 3 علامتیں بیان کر دی گئیں کہ یہ مؤنث پہچاننے کا طریقہ یہ کہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک پائے جائے تو ہم اسے مؤنث کہیں گے۔ اب یہاں سے مؤنث کی کچھ اقسام بیان کر رہے ہیں کہ کچھ مؤنث میں لفظی ہوں گی، کچھ مؤنث حقیقی ہوں گی، اور کچھ اس طرح کے بیان کریں گے۔ مؤنث کی اقسام، مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث حقیقی اور نمبر 2 مؤنث لفظی۔ اب مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی انہوں نے بیان فرما دیا، تو اب یہاں پر مؤنث لفظی اور حقیقی کی جو ہے تعریف بیان کریں گے، اور بیان کریں گے کہ کون مؤنث لفظی ہوگا اور کون مؤنث حقیقی ہوگا۔ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو یعنی مذکر ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر قاعدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو، کہ اس کا جو ہے اگر ہم وہ بولیں تو اس کا کوئی مذکر بھی آتا ہو، یعنی اگر ہم نے فیمیل بولا تو میل کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں ایک تصور میں آتا ہو تو وہ فوراً کیا ہوگا؟ وہ مؤنث حقیقی میں شمار ہوگا۔ تو جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے مرأتن، عورت، جیسے ہی عورت بولا تو سامنے ذہن میں تصور آتا ہے مرد کا، تو یہاں پر کیا ہے؟ مرأتن یہ مؤنث حقیقی ہے، اور رجل اس کا مقابل مذکر ہے۔ اسی طرح ہم نے ناقتن بولا تو ناقتن اس کے اونٹنی ہے، تو اس کے مقابلے میں جمل مذکر ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے۔ اسی طرح ہم اور بھی بولیں، یعنی اتانن بولیں، اتانن گدھی، اتانن گدھی، تو اس کے مقابلے میں حمار گدھا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ نر جاندار ہے، تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث حقیقی میں شمار ہوگا۔ اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، عام طور پر کیا ہے؟ ذہن اس کی طرف نہ جاتا ہو اور یہ نر جاندار نہ ہو اگر، تو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ تو جیسے ورقتن، ورقتن، پتا وغیرہ، کاغذ، پتا، ورقتن، تو اب اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نر جاندار بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث لفظی ہے۔ اور دوسرے ایک طور پر جیسے ظلمتن، جس کے مقابلے میں جاندار نہ ہو، علامت اگرچہ اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے نر جاندار نہیں ہے، لہذا یہ ورقتن مؤنث لفظی ہے۔ جیسے آپ ظلمتن کے اندھیرا، تو اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث لفظی۔ اسی طرح عینن ہے، اگرچہ اس عینن کے آخر میں جو ہے علامت تانیث نہیں ہے، تو یہاں پر یہ مؤنث لفظی اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہے۔ عینن مانے پانی کا چشمہ۔ تو یہ دونوں ہم نے اب تک جو پڑھا، سب سے پہلے ہم نے مذکر اور مؤنث کی تعریف پڑھی، پھر مؤنث کی جو ہے 3 علامتیں بیان کی گئیں، تا کا ہونا، الف مکسورہ کا ہونا یا الف ممدودہ کا ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے مؤنث کی اور اقسام بیان کی کہ مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی۔ اب یہاں سے کچھ فوائد بیان کریں گے، قواعد و فوائد، جس سے کچھ کو استثناء بھی کریں گے۔ نمبر 1 قاعدہ، جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو خاص ہو جاتے ہیں مؤنث کے لیے، اگرچہ ان میں علامت تانیث نہ ہو تو وہ مؤنث ہی ہوں گے۔ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ آپ اس میں تلاش کریں کہ اس میں تو تانی پائی جا رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے بیان فرما دیا کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے ماں، تو یہ ماں جو ہے کسی مذکر کو نہیں کہا جاتا، لہذا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہے، لہذا مؤنث ہی رہے گا۔ ماں، اختن بہن، بنتن لڑکی، زینب ایک عورت کا نام، مریم عورت کا نام وغیرہ، تو یہ جو ہیں یہ عورتوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، لہذا ان کے اندر اگرچہ دیکھیں آپ نہ کیا ہے تاک کی ظاہری علامت ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، تو یہ بھی جو ہے مؤنث میں شمار ہوں گے تاکہ ان کو استثناء نہ کہہ سکے کہ ان کے اندر کوئی علامت نہیں پایا جائے انہیں، اس لیے انہوں نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح تا لفظاً یہ ہو گیا۔ اب بیان فرما رہے ہیں کہ
نمبر 2، بعض اسما میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے کہا یہ آپ ایک مثال اور وہاں پر دیکھ لیں، امن، اختن، بنتن، زینب، مریم، اسی طرح ہر عورتوں کے جو نام ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے عائشہ، زینب، سکینہ، فاطمہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے عورتوں کے نام، مخصوص نام ہیں۔ تو اب اس میں اگرچہ عام طور پر علامت نہیں ان میں، لیکن عائشہ میں ہے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن آگے چل کے پھر اعتراض ہوگا کہ طلحہ وغیرہ سے وہ اس کو جواب دیں گے کہ عائشہ جو ہے یہ عورتوں کا نام ہوتا ہے، لہذا یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ اب نمبر 2 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، بعض اسما میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اردن، اردن، اردن یہ مؤنث ہے، شمسن یہ مؤنث ہے، دارن مؤنث ہے، نارن مؤنث ہے، اردن زمین، شمسن سورج، دارن گھر، نارن آگ وغیرہ۔ اس طرح کے اسما کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی اہل عرب سے یہ سنا گیا ہے اور ان کو اہل عرب مؤنث ہی استعمال کرتے آئے ایک زمانے سے، تو لہذا یہ اب مؤنث ہی رہیں گے۔ اور اس کے تعلق سے یعنی بغیر علامت اب اس میں بیان فرما رہے ہیں، یہ اتنے تو بیان کیے گئے، میں اس میں سے جو ہے اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ اور ذہن میں ہوشائے کہ کون کون سے لفظ جو ہیں مؤنث میں استعمال ہوں گے اگرچہ اس کے اندر تانیث کی علامت نہیں ہے، تو تاکہ آپ کو ذہن میں رہے اور پھر آگے چل کے اگر کوئی الفاظ اس کے علاوہ ہیں تو آپ ذہن نشین کر لیں اور پہچان ہو جائے آسانی سے کہ ہاں یہ بھی جو ہیں مؤنث سماعی میں استعمال ہوں گے۔ جیسے اب مؤنث سماعی، یہ مؤنث سماعی آیا تو مؤنث سماعی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ جس میں علامت تانیث لفظاً تو موجود نہ ہو لیکن اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں، جیسے اردن ہے، شمسن ہے۔ اب اس میں سے کچھ میں اور مثالیں پیش کر دے رہا ہوں، جیسے حربن ہے، جنگ ہے، کاسن پیالہ، عصا لاٹھی، افعا خبیث سانپ، فلکن آسمان، نعلن جوتا، بئرن کنواں، نابن نکیلے دانت، ثعلبن لومڑی، ارنبن خرگوش، اردن زمین، شمسن سورج۔ عورتوں کے تمام نام جیسے مریم، زینب، ہند وغیرہ، تو یہ سب کیا ہوں گے؟ سب مؤنث میں جائیں گے، سب مؤنث میں جائیں گے، تو ان کے اندر اگرچہ علامت تانیث نہیں ہے لیکن یہ بھی مؤنث میں شمار ہوں گے۔ اب اس طور سے ہم دیکھیں کہ مؤنث کی کئی قسمیں بنی، کچھ تو ہوں گے جو مؤنث کے ساتھ مخصوص ہوں گے اور کچھ کے اندر علامت تانیث نہیں پائی جائے گی لیکن وہ مؤنث میں شمار ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ بیان فرما دیے گئے کچھ مثالیں۔ آپ اور تلاش و جستجو کے ذریعے سے اور بھی بہت ساری مثالیں نکال سکتے ہیں، اور اسی طرح سعیر جہنم کا نام، جحیم، سقر، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑ ہوں، دو ہوں، جیسے یدن ہے، رجلن ہے، اذنن ہے، یہ سب کیا ہوں گے؟ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہواؤں کے تمام نام، یعنی ہواؤں کے تمام نام جیسے صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال، یہ سب کیا ہوں گے؟ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بیان ہوا۔ آگے قاعدہ نمبر 3 بیان فرما رہے ہیں کہ بعض اسما مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال وغیرہ، لہذا ان کا آپ پہچان کا طریقہ یہ پہچانیں گے کہ یہ جب نا اس کو اگر ہمیں اب یہ تو مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں تو ہم کیسے تمیز کریں یہ مذکر استعمال ہے؟ تو اس کے پہلے ہم کوئی فعل وغیرہ اس طرح لائیں گے جس کے ذریعے ہم فعل کے ذریعے تعین کریں گے کہ یہاں مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ یہاں مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے نملتن، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جیسے قرآن پاک میں آیا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ فتبسم ضاحکا من قولها قالت نملتن، تو وہاں پر جو نملتن آیا ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر فعل جو ہے مؤنث لایا گیا، تو اس نے تعین کی اس بات پر کہ وہ کیا تھی؟ چیٹی مؤنث تھی۔ تو ایسے ہی جب کہیں پر بھی استعمال کریں تو پہچاننے کا آسان طریقہ یہی ہوگا کہ وہاں اس سے پہلے جو فعل کو ہم دیکھیں گے کچھ بھی تو پتہ چل جائے گا، اس طرح ہوگا۔ بعض اسما مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق راستہ، سبیل راستہ، حال حالت، اور اسی طرح اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے سکین چھری، سلم سیڑھی، سوق بازار، کبد کلیجی، حانوت دکان، رحم بچدانی، لسان زبان، نفس جان، سماع آسمان، سلاح ہتھیار، روح روح، جراد ٹڈی، بلد شہر۔
تو اس طرح سے یہ جو ہیں مذکر و مؤنث دونوں میں طرح میں استعمال ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 بیان فرما رہے ہیں، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو۔ میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اعتراض پڑے گا کہ آخر میں تا آ رہی ہے اور حالانکہ اسے مؤنث شمار نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے جس طرح کچھ الفاظ کے بارے میں بیان کیا آپ سے کہ کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کے اندر علامت تانیث نہیں پائی جاتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امون، اختن وغیرہ کے بارے میں بیان فرمایا، ایسے یہاں پر جو ہے بیان فرما رہے ہیں ایسے وہ نام مذکروں کے جن کے اندر آخر میں تا ہوتی ہے تو وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہی رہیں گے اگرچہ اس میں تا ہو۔ تو یہاں پر بھی اس کا قاعدے سے استثناء کر رہے ہیں اس کا، جو اس مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو مذکر کہلائے اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے طلحۃ، طلحۃ یہ ایک نام ہے اور یہ ایک مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے خلیفۃ یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے خلیفہ، اور مذکر کا کے لیے خلیف بولا جاتا ہے، تو لہذا اب یہ کیا رہے گا؟ مذکر ہی رہے گا۔ اسی طرح حمزہ جس مذکر کے آخر میں جو ہے آتی رہیں تو کیا بولیں گے؟ اسے بیان کریں گے کہ مذکر ہے۔ اتنا ہو گیا، یہ ہمارا سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ اب ہم نے جو طریقہ کار رکھا اپنے اس بات کی تمرین کے حل کا کہ ہم تمرین نمبر 1 جو ہے اس کو حل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق بچوں کے، طلباء کے سننے اور سنانے اور حفظ سے رہا کرتا ہے کہ اس کو زبانی سنا جائے، سوال رہتے ہیں ان کے جواب کتاب کی روشنی میں سنے جاتے ہیں تاکہ وہ طلباء اچھی طریقے سے اس کو یاد کر کے سنا سکیں، اس لیے وہ آسانی ہو رہتی ہے اس میں۔ ہم تمرین نمبر 2 اور 3 حل کر کے پیش کرتے ہیں ہر بار میں، اور آج بھی اسی طریقہ کار کو جاری رکھتے ہوئے ہم حل کرتے ہیں۔ تو تمرین نمبر ہم 2 حل کر رہے ہیں، یہاں پر کچھ غلطی کی نشاندہی ہیں، غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو درست کر کے جملے کو درست کرنا ہے۔ تو ہم تمرین نمبر 2 کا جملہ سوال نمبر 1 ہے، اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے اور یہاں تھوڑا سا مسٹیک کر کے پوچھا گیا ہے جملہ اور آپ کو درست کرنا ہے کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اگر اس کے 2 جملے اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو، الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، تو یہ الف مقصورہ ہٹا کر الف ممدودہ کہتے ہیں، الف مقصورہ یا ممدودہ کہتے ہیں، تو یہ جملہ پورا درست ہو جائے گا، کیونکہ الف کے بعد حمزہ ہو تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ الف ممدودہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا بھی جواب بنا سکتے ہیں کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اب تو اگر یہاں پر حمزہ نہ ہو صرف نہ بڑھا دیں گے تو پورا ہی جملہ درست رہے گا، حمزہ نہ ہو اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس سوال کے غلطی کی نشاندہی کر کے، یعنی دو جگہ اگر ہم اس طرح کریں گے، حمزہ کے بعد نہ بڑھا دیں گے تو پورا ہی جملہ درست ہو جائے گا، اور حمزہ کے بعد نہ بڑھا کر اور مقصورہ یا ممدودہ کریں گے تب بھی یہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں انہوں نے پوچھا ہے مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے، تو تھوڑا اس کا جواب ہمیں تھوڑا لمبا کرنا پڑے گا، اور لمبا اس طور پر کریں گے کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا نہیں ہوتی۔ پہلے گول تا نہیں ہوتی، مؤنث کے آخر ہمیشہ گول تا نہیں ہوتی، کبھی آپ یہاں آگے اضافہ کریں گے، کبھی الف ممدودہ اور الف مقصورہ ہوتا ہے، اور کبھی اس سے خالی ہوتی ہے، یعنی اور کبھی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اس سے خالی ہوتی ہے۔ تو مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا نہیں ہوتی ہے، کبھی الف مقصورہ ہوتا ہے اور الف ممدودہ ہوتا ہے، اور کبھی تا سے خالی ہوتی ہے، تو کبھی تا سے خالی ہوتی ہے۔ تو اتنا یہ جواب اس کا بڑھانا پڑے گا ہمیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے غلطی کی نشاندہی میں 2 سوال تھے، ہم نے اس کو حل کیا۔ اب تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تو تمرین نمبر 3 جو ہے اپنے سبق کا پورا دار و مدار نچوڑ لیتا ہے، آپ نے کتنی اچھی طریقے سے سبق کو سمجھا ہے اور اسے حل کیا ہے۔ اس لیے جو ہے سبق نمبر 4 کی ہم تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ اس کے 2 جز ہیں، ایک الف ہے اور ایک با ہے۔ الف نمبر جز میں مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجئے، مؤنث اور مذکر الگ الگ کیجئے۔ یہاں پر کچھ دیے ہیں، اس میں یہ خاص نہیں کرنا آپ کو حقیقی یا لفظی، بس صرف مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے آپ کو۔ تو ہم پہلے نمبر ٹیبل میں اس طور پر رکھیں گے کہ کچھ الفاظ رکھ لیں گے اور سامنے دوسرا ٹیبل بنائیں گے مذکر کا، پھر تیسرا ٹیبل بنائیں گے مؤنث کے الفاظ کا، اور پھر چوتھا اس کی تعین کرتے جائیں گے الفاظ کی۔ تو ہم القرآن مذکر، اسامہ یہ مذکر کا نام ہے، قاعدہ نمبر 4 کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مذکر کا نام ہو۔ شمسن یہ جو ہے، شمسن کیا ہے؟ سورج، یہ جو ہے اس کے آخر میں تا نہیں ہے، یہ قاعدہ نمبر
جو ہے آپ 3 کی روشنی میں دیکھ 2 کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، شمسن کو دیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح بیتن، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، مذکر گھر ہے۔ ولدن، لڑکا، یہ مذکر ہے۔ زینب، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، قاعدہ نمبر 1 کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں زینب، تو یہ جو ہے مؤنث ہے۔ دارن، یہ اس میں سے ہے جو کیا ہے، یہ اس کا آپ کو دیکھیں دارن میں دیا کہ بعض مؤنث ہوتے ہیں، وہ مؤنث ہوتے ہیں جن میں علامت تانیث نہیں ہوتی، تو مؤنث سمائی میں سے ہے یہ، دارن مؤنث ہے۔ امن، یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، یہ مؤنث ہے۔ نارن، یہ بھی اس کے اندر کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لفظاً مؤنث سمائی میں سے ہے، نارن مؤنث ہے، آگ، دارن گھر تھا۔ خلیفتن، یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، قاعدہ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ مذکر ہے۔ رجلن، یہ مذکر ہے، مرد کا مرد۔ شاتن، بکری، یہ مؤنث ہے۔ تو اس طرح سے الف، جز الف نے مذکر مؤنث دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اب جز با کو دیکھتے ہیں، جز با میں کیا ہیڈنگ ہے؟ درجہ ذیل اسما میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ اور مؤنث لفظی اور حقیقی کے بارے میں تعریف پڑھ دی کہ جس مؤنث کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہیں گے، اور جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو تو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ جیسے ناقتن، یہ کیا ہے؟ اونٹنی، ناقتن اونٹنی مؤنث حقیقی ہے اور مؤنث حقیقی ہے، مؤنث ہے مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نر جاندار ہے اونٹ۔ جملن، رجلن پیر، اس کے مقابلے میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے، پیر۔ صحراؤ، یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظی، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، مؤنث لفظی ہے۔ بقرۃن گائے، اس کے مقابلے میں بیل مذکر بصورن ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اسی طرح دارن، دارن یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے، مؤنث لفظی، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ دارن مرضعن، مرضعن دودھ پلانے والی، اس کے مقابلے میں نر جاندار مذکر ہے، مرضعن مؤنث حقیقی ہے۔ امرأۃن عورت، عورت مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں رجل مذکر ہے۔ عین چشمہ، عین چشمہ یہ مؤنث لفظی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ ابنتن، ابنتن بیٹی وغیرہ، اس کے مقابلے میں نر جاندار مذکر ابن ہے، مؤنث حقیقی ہے۔ ہندن، یہ عورت، ہندن کیا ہے؟ عورت، یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار مرد آتا ہے۔ ہندن یہ مؤنث کا نام ہے، مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار مرد آتا ہے۔ ہندن یہ عورت۔ لغتن، یہ کیا ہے؟ زبان، لغت میں زبان، یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظی، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے تو یہ مؤنث لفظی ہے۔ اور فاطمہ، فاطمہ یہ ایک مخصوص عورت کا نام ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، لہذا یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور اسی طرح اتانن، اتانن مانے گدھی، اتانن مانے گدھی، تو یہ اس کے مقابلے میں حمارن مؤنث، حمارن جو مذکر ہے، اور یہ اتانن مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں حمارن ہے مذکر۔ صغرا چھوٹی، یعنی مؤنث صغرا چھوٹی، اس کے مقابلے میں اصغر چھوٹا مذکر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹی اصغر مذکر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مؤنث حقیقی ہے۔ حائزن، حائزن حائزہ عورت، اس کے مقابلے میں مذکر ہے، مذکر ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ خمرن شراب، اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث، اس کے مقابلے میں کوئی جاندار نر جاندار نہیں ہے، لہذا یہ مؤنث لفظی ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا سبق نمبر، اللہ کے فضل و کرم سے، سبق نمبر 4 مذکر مؤنث کا بیان تفصیل کے ساتھ، تمرین نمبر اول، تمرین نمبر 2، تمرین نمبر 3 کی مکمل تفصیل کے بعد ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ یہ ہمارا سبق نمبر 4 مکمل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسے اور مزید بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو ہے اس کو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور مزید جو اپنی بہترین رائے سے نوازیں، اور جو کچھ آپ کو کچھ بھی لگے کچھ بھی اس کے بارے میں ضرور مطلع فرمائیں، کمنٹس میں عطا فرمائیں تاکہ اسے بہتر سے بہتر مزید اور اچھا کیا جا سکے۔ آپ کی رائوں کا ہمیں انتظار رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو علم مزید اضافہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے 5واں سبق لے کر کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم۔